آئیے آج ایک ایسی عجیب داستان سنتے ہیں، ایک ایسے بادشاہ کی جس نے غصے اور تکبر میں آ کر انجانے میں اپنی ہی سزا کا فرمان لکھ ڈالا۔ میں نے پانی کم کر دیا ہے۔ سوچئے، یہ الفاظ اس حکمران کے ہیں جسے لگتا تھا کہ قدرت بھی اس کی غلام ہے، لیکن یہی بڑا بول، یہی دعویٰ بہت جلد اس کے لیے ایک پھندا بننے والا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی کے پہلے حصے سے، بادشاہ کا دعویٰ اور پھر اس دعوے سے جڑا مسئلہ۔ یہ قصہ ہے فرعون کا، ایک ایسا زبردست لیکن جابر بادشاہ جو طاقت کے نشے میں اتنا چور ہوا کہ خود کو خدا کہنے لگا۔ لیکن پھر جیسا کہ ہوتا ہے، قدرت میں اس دعوے کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ اچانک ایک شدید قحط نے پوری سرزمین کو جکڑ لیا۔ دریائے نیل جو مصر کی زندگی تھا، اس کی شہرگ، اس کا پانی کم ہونے لگا، وہ سوکھنے لگا۔ اب فرعون کی خدائی اچانک سے داؤ پر لگ گئی تھی۔ لوگ پریشان ہو کر اس کے دربار میں جمع ہونے لگے۔ شروع میں تو وہ انہیں ادھر ادھر کی باتوں سے ٹالتا رہا، لیکن جب حالات حد سے بڑھ گئے تو عوام نے سیدھا الٹیمیٹم دے دیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، نیل میں پانی واپس لاؤ، ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں، اور سنو، اگر تم یہ نہیں کر سکے تو ہم کسی اور کو اپنا خدا مان لیں گے۔ یہ تو سیدھا چیلنج تھا۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک بہت ہی حیران کن موڑ لیتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایک خفیہ التجا، کیونکہ سب کے سامنے جو شخص خدا بنا پھرتا تھا وہ فرعون تنہائی میں ایک بالکل بے بس، ایک لاچار انسان تھا۔ یہاں فرعون کی شخصیت کا دہراپن، اس کی منافقت بالکل کھل کر سامنے آتی ہے۔ دیکھیے، عوام کے سامنے اس نے کیا اعلان کیا، میں تم لوگوں سے ناخوش ہوں، اس لیے میں نے پانی کم کر دیا ہے۔ لیکن تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، وہی فرعون اصل خدا کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، کہہ رہا تھا، اے میرے مالک، میں تو تیرا ایک چھوٹا سا، ایک حقیر بندہ ہوں، تیرے سوا کوئی اس نیل میں پانی واپس نہیں لا سکتا۔ وہ لوگوں سے چھپ کر ایک بالکل سنسان جگہ جاتا تھا اور وہاں اپنا گال زمین کی مٹی پر رکھ کر اصل مالک سے اپنی جھوٹی خدائی بچانے کی بھیک مانگتا تھا۔ کیا منظر ہوگا! اور کمال دیکھیے، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ نیل میں اتنا پانی آیا کہ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس معجزے کے بعد فرعون نے کیا کیا؟ کیا اس نے شکر ادا کیا؟ نہیں، وہ سیدھا اپنے عوام کے پاس گیا اور پورے تکبر سے بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میں نے دریا کو پھر سے بہا دیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ سارے لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور فرعون کا غرور، وہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اب کہانی کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، ایک اجنبی کی درخواست۔ فرعون جب اپنے تکبر کے عروج پر تھا، عین اسی وقت اس کے دربار میں ایک شخص داخل ہوتا ہے، اور بس یہیں سے انجانے میں فرعون کی تباہی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہ شخص ایک عام فریادی بن کر فرعون کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اسے قانونی مشورہ چاہیے۔ فرعون کو کیا پتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ عرش سے اترا ہوا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جو اس کی تکبر کا امتحان لینے آئے تھے۔ تو جبرائیل نے ایک کہانی سنائی، ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا، ذرا تصور کریں، ایک بہت بڑا مالک ہے، اس نے اپنے ایک غلام پر اتنا بھروسہ کیا کہ اسے اپنی پوری سلطنت، اپنے سارے خزانوں پر مکمل اختیار دے دیا، اسے ہر چیز کا نگران بنا دیا۔ لیکن اس غلام نے کیا کیا؟ وہ باغی ہو گیا، اس نے اپنے مالک کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے مالک کے دشمنوں سے دوستی کر لی اور دوستوں سے دشمنی۔ کہانی سنانے کے بعد انہوں نے فرعون سے سیدھا سوال کیا، ایسے نافرمان اور باغی غلام کی انصاف کے مطابق کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے کلائمیکس پر، یعنی ظالم کا اپنا فیصلہ۔ فرعون، جو خود کو سب سے بڑا جج، سب سے بڑا منصف سمجھتا تھا، وہ اس جال کو بالکل سمجھ ہی نہیں پایا۔ اسے اندازہ تک نہیں ہوا کہ وہ دراصل اپنے ہی مقدمے کا فیصلہ سنانے والا ہے۔ اس نے پورے غرور اور لاپرواہی سے جواب دیا، تمہارا غلام؟ ارے وہ تو بہت ہی برا، بہت ہی نمک حرام غلام ہے۔ اگر وہ میرے قبضے میں ہوتا تو میں اسے ایک گہرے دریا میں ڈبو کر مارنے کی سزا دیتا۔ یہ سن کر اس اجنبی نے، یعنی جبرائیل نے، بہت سکون سے ایک چھوٹی سی درخواست کی، اے بادشاہ، مہربانی کر کے اپنا یہ فیصلہ مجھے لکھ کر دے دیں۔ فرعون نے فوراً اپنے تکبر میں کاغذ اور قلم منگوایا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی الفاظ میں وہ حکم نامہ لکھا، پھر اس پر اپنی شاہی مہر لگائی تاکہ وہ ایک پکا قانون بن جائے، اور پھر وہ دستاویز اس اجنبی کے حوالے کر دی۔ اسے کیا خبر تھی
کہ وہ انجانے میں اپنے ہی موت کے پروانے پر دستخط کر چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر سالوں بعد وہ لمحہ آ ہی گیا جب فرعون کو اپنی سزا کا حکم نامہ ملنا تھا۔ جب وہ اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اترے تو وہ جال جو اس نے برسوں پہلے خود بنا تھا آخر کار بند ہو گیا۔ جب پانی اس کے سر سے اوپر ہونے لگا، جب اسے موت بالکل صاف نظر آنے لگی، تو وہ مایوسی میں چیخا۔ اس نے پکارا، اے میرے رب، کیا تو مجھے اسی نیل میں ڈبو کر مارے گا؟ اور ٹھیک اسی لمحے حضرت جبرائیل ہوا میں نمودار ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں وہی تحریر تھی، وہی حکم نامہ تھا جو فرعون نے سالوں پہلے اپنے ہی ہاتھوں سے لکھ کر مہر لگا کر دیا تھا۔ جبرائیل نے اسے یاد دلایا، کہا، دیکھ، یاد ہے وہ کہانی؟ اس کہانی میں جو مالک تھا وہ خدا تھا، اور وہ نمک حرام، وہ باغی غلام، وہ تم تھے فرعون۔ تم نے اپنے آقا کی ہر نعمت کی ناشکری کی اور اس کے خلاف بغاوت کی۔ اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کن الفاظ کہے جو فرعون کے اپنے تھے، سزا ڈبو کر مارنے کی تھی، اور یہ فیصلہ، یہ انتخاب تمہارا اپنا تھا، لہٰذا آج تمہیں وہی سزا دی جا رہی ہے جو تم نے خود اپنے لیے چنی تھی۔ یہ قصہ، یہ داستہ ہمیں ایک ہمیشہ یاد رہنے والی سچائی بتاتی ہے، جسے کہتے ہیں تکبر۔ جب کسی انسان کا غرور، اس کی خود پسندی حد سے آگے نکل جاتی ہے تو وہ اکثر اس کی اپنی ہی تباہی کا ذریعہ بنتی ہے، بالکل فرعون کی طرح۔ اور آخر میں یہ کہانی ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب کسی حکمران کا انصاف کا پیمانہ گھوم کر اس کے اپنے ہی اعمال کا آئینہ بن جاتا ہے۔